جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 99 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جن رکاوٹوں کا سامنا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد وہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ خط کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے سے مہر بنوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہی مہر نبوت استعمال فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مہر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہی۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہی۔ جس سال ان کو شہید کیا گیا، اللہ کے حکم سے وہ مہر ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تلاش کرتے رہے مگر نہ ملی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی امت میں اختلاف ہوا، اور اللہ عز و جل کے علم میں تھا کہ جماعت المسلمین میں اختلاف ہوگا، اسی لیے مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ بہرحال سب سے پہلا خط مبارک روم کے بادشاہ ہرقل کے نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا گیا۔ قیصر روم اس وقت بیت المقدس میں موجود تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط بصرہ کے حاکم کے ذریعے بادشاہ کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، نہایت خوبصورت انداز میں دعوت توحید اور دعوت رسالت کا پیغام پہنچایا۔ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر کیسے پڑا؟ قیصر کے معنی روم کی زبان میں چاک کرنے کے ہیں۔ روم کا بڑا بادشاہ ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں کی وفات ہو گئی۔ اس صورت میں ماں کا پیٹ چاک کر کے یعنی کاٹ کے نکالا گیا تھا۔ اس وقت سے ان کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہونے لگا۔ خط مبارک کی عبارت۔ اب جو خط گیا تھا اس کی عبارت ہم پڑھتے ہیں۔ روم کے شاہی دربار میں یہ خط پہنچا اور خط میں جو درج تھا وہ پڑھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب ہے جو روم کا بڑا شخص ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی طرف جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی۔ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور اللہ عز و جل تمہیں دگنا اجر دیں گے۔ پس اگر تم اسلام سے روگردانی کرو گے تو تمہاری قوم کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کریں گے اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھیں گے، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو تم سب کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو چکے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط مبارک کو اپنے نام مبارک سے شروع فرمایا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ عبداللہ لکھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ تمام مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، مگر اس بڑے مرتبے کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ بندگی میں عاجزی ہے۔ اور عبداللہ کہنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عیسائی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور بادشاہ عیسائی مذہب پر تھا، تو عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کو رد کرنا بھی مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ الہ ہرقل عظیم الروم، یعنی یہ ہرقل کی جانب ہے جو روم کے نزدیک معظم ہے، یعنی اس بادشاہ کا عظیم ہونا صرف سلطنت روم تک ہے، جبکہ اللہ عز و جل تمام جہانوں میں سب سے معظم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ اجر کا مرتینی سے مراد دوہرا اجر، یعنی ایک اجر اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اریسیین سے سلطنت روم کی رعایا مراد ہے، اس لیے کہ اگر ہرقل ایمان نہیں لائے گا تو قوم بھی اپنے بادشاہ کی تقلید کرے گی اور ایمان سے محروم رہے گی، اس لیے ان کے ایمان نہ لانے کا گناہ آپ پر یعنی ہرقل پر ہوگا۔ خط مبارک کی عبارت سے پتہ چل گیا کہ یہ خط عرب سے آیا ہے، اور قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی معلوم کر لیا گیا کہ وہ مختون ہیں۔ روما کے بڑے عالم یعنی پادری کی طرف خط بھیجا گیا۔ قیصر روم ہرقل نے روما کے بڑے عالم پادری کے پاس یہ خط بھیجا۔ اس پادری کو سارے عیسائی مانتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ جتنے بڑے عیسائی عالم گزرے ہیں ان کو زغاتر کہا جاتا تھا۔ ہرقل نے ساتھ یہ تفصیل بھی لکھ دی کہ میں نے اس خط کے پہنچنے سے پہلے ستاروں کے ذریعے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ قوم ہم پر غلبہ پالے گی۔ زغاتر یعنی عالم کی تصدیق۔ جب ہرقل کا بیان اور خط مبارک روما پہنچا تو پادری یعنی زغاتر نے تصدیق کی اور جواب میں لکھا کہ ہمیں بھی معلوم تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کا زمانہ قریب ہے،
معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر پادری نے اس وقت اپنے اسلام لانے کا اظہار نہیں کیا، صرف خط کے جواب میں ہرقل کی رائے کی موافقت کی اور خط کی تصدیق کر کے بھیج دیا۔ ہرقل کے دل میں ایمان کی جھلک۔ ہرقل نے جب دیکھا کہ بڑے پادری زغاتر نے اس کی رائے کی موافقت کی ہے تو اس کو امید نظر آنے لگی کہ اب ہماری قوم مان جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے گی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے۔ ہرقل کی بیت المقدس سے اپنے شہر حمص کی طرف روانگی۔ ہرقل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کر بیت المقدس سے حمص پہنچا اور اعلان کروا دیا کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایسا شخص تلاش کرو جس کا تعلق اس بستی سے ہو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تاکہ ہم ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دریافت کر سکیں۔ ابو سفیان کی ملک شام میں موجودگی۔ اللہ کا حکم کہ ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ انہی دنوں تجارت کی غرض سے شام آئے ہوئے تھے اور شام کے شہر غزہ میں مقیم تھے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ قیصر روم کے آدمی ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو غزہ سے لے کر آئے اور دربار میں حاضر کیا۔ بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا گیا۔ دربار میں روم کے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے پادری سب حاضر تھے اور تمام دروازے بند کروا دیے، اور خود قیصر روم ہرقل ایک بالا خانے میں بیٹھا تھا۔ دربار میں ابو سفیان سے ہرقل کی گفتگو۔ ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ دربار میں ابو سفیان اور ان کے ساتھی حاضر ہیں تو پوچھنے لگا کہ تم میں اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا ان سے سب سے قریبی رشتہ ہے، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور ابو سفیان کے آباء و اجداد کا نسب عبد مناف پر جا کر مل جاتا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ابو سفیان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان میرے قریب ہو جاؤ، اور باقی قریش کی جماعت کو ان کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا، اور ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر یہ واقعے کے خلاف جواب دیں تو تم اپنے سردار ابو سفیان کی تکذیب کر دینا۔ ان سب کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اپنے سردار ابو سفیان کی تکذیب کرنا چاہیں تو ان کو تکلف نہ ہو، کیونکہ آمنے سامنے بیٹھ کر انسان کیسے اپنے سردار کی تکذیب کر سکتا ہے۔ ہرقل نے پوچھا، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان، وہ ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں۔ ہرقل، انبیاء علیہم السلام اسی طرح اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں، ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے انکار کر دیا تاکہ ہرقل سمجھے کہ یہ نبی کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں۔ ہرقل، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ اس جواب میں بھی ابو سفیان نے جلدی سے کہہ دیا کہ نہیں، مطلب یہ کہ یہ نبی کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں، بادشاہت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہرقل،
سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ غریب ہیں یا دولت مند؟ ابو سفیان: ان کی پیروی کرنے والے اکثر غریب اور ضعیف لوگ ہیں۔ ہرقل: کیا ان کی اتباع کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان: ہاں، ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہرقل: کیا کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو برا سمجھ کر دین سے مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان: کبھی نہیں، آج تک انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن فی الحال ان دنوں میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح کی مدت صلح حدیبیہ مقرر ہوئی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس صلح کی مدت کو نبھاتے ہیں یا نہیں۔ ہرقل: کیا تم لوگوں نے کبھی ان سے قتال کیا ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ ہرقل: پھر لڑائی کیسی رہی؟ ابو سفیان: کبھی ان کو شکست ملتی، کبھی ہم شکست کھا جاتے۔ ہرقل: وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے مخاطب ہو کر ابو سفیان کے ہر جواب کی تصدیق کی۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا: میں نے ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب والے ہیں، تو بے شک انبیاء علیہم السلام اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اپنی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم نے ان کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے پایا ہے یا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ایک شخص جو بندوں سے جھوٹ نہ بولے وہ معاذ اللہ اپنے اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ پھر میں نے ان کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ضعیف اور غریب لوگ اتباع کرنے والے ہیں، تو بے شک انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنے والے اکثر ضعیف اور غریب ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ایمان کا یہی حال ہے کہ اتباع کرنے والے روز بروز بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے پوچھا کہ ان کے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض اور بیزار ہو کر اپنے مذہب یعنی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی شیرینی اور مٹھاس دل میں اتر جاتی ہے تو پھر کسی طرح نہیں نکلتی۔ پھر پوچھا کیا انہوں نے تم سے قتال کیا ہے؟ تو کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ لڑائی کیسی رہی؟ تو کہا کہ کبھی ہم فتح یاب ہوتے اور کبھی وہ۔ تو سنو، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ کبھی ان کو فتح ملتی ہے اور کبھی شکست۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اتباع کرنے والوں کی سچائی اور اخلاص کا امتحان ہوتا رہے، لیکن آخر کار انجام کے اعتبار سے فتح انبیاء علیہم السلام کو ہی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی وغیرہ کا حکم دیتے ہیں۔ قیصر روم ہرقل کا تصدیق کرنا اور تمنائے دل۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا اگر یہ تمام باتیں جو تم نے بیان کی ہیں صحیح ہیں تو وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوں گے جہاں میرے یہ 2 قدم ہیں،
یعنی میری سلطنت پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں سے ظاہر ہوں گے۔ مجھے ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم دھلایا کروں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میں اس بات پر حیرانی اور تعجب میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روم کے بادشاہ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ اسی دن سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے اسلام کی توفیق سے نوازا، اور بالآخر 1 سال بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ان کی زوجہ ہندہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ ہی اسلام لے آئیں۔ ہرقل کا اپنے مصاحبوں سے خطاب۔ ہرقل نے اپنے تمام مصاحبوں یعنی درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، یا معشر الرومی انی قد جمعتکم لخیر انہ قد اتانی کتاب ھذا الرجل یدعونی الی دینہ وانہ واللہ للنبی الذی کنا ننتظرہ ونجدہ فی کتابنا فہلموا فلنتبعہ ولا نصدقہ فتسلم لنا دنیانا وآخرتنا۔ اے روم کی جماعت، تحقیق میں نے تم سب کو ایک عظیم الشان خیر کے لیے جمع کیا ہے۔ وہ خیر یہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص کا خط آیا ہے جس میں اس نے مجھے اپنے دین اسلام کی دعوت دی ہے، اور خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے، اور ان کی صفات ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پس آؤ ہم سب مل کر ان کی اتباع کریں اور ان کی تصدیق کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔ ہرقل کا خطاب سن کر سارے درباری اور پادری چلا اٹھے اور وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ سارے دروازے بند تھے۔ ہرقل نے جب ان کی ایسی وحشت دیکھی تو حکم دیا کہ ان سب درباریوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب دوبارہ حاضر ہوئے تو ہرقل کہنے لگا، میں تو صرف تم کو آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب یعنی عیسائیت میں کتنے مضبوط ہو۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی۔ یہ سن کر سارے درباری خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے وہیں سجدے میں گر پڑے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ زغاتر کے دربار میں۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارا ساتھی ایک نبی ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ روم کے لوگ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور اس نبی کا اتباع کر لیتا۔ تم زغاتر کے پاس جاؤ، وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کو اپنے پیغمبر کا حال سناؤ۔ رومیوں کے نزدیک اس عالم کی بڑی وقت ہے، وہ مجھ سے زیادہ اس عالم کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ زغاتر کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حال بیان فرمایا۔ زغاتر کہنے لگا، خدا کی قسم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کی شان اور صفت آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر زغاتر ایک حجرے میں گیا، اپنے سیاہ کپڑے اتار کر سفید کپڑے پہنے اور عصا یعنی لاٹھی لے کر اپنے عبادت خانے میں آیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یا معشر الرومی انہ قد جاءنا کتاب من احمد یدعونا فیہ الی اللہ عز وجل وانی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان احمد عبدہ ورسولہ۔ اے روم کی جماعت،
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک خط آیا ہے جس میں انہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی ہے۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور نیزوں اور تلواروں سے اسے شہید کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہرقل کے دربار میں حاضری۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل کے دربار میں پہنچے اور تمام حال سنایا۔ ہرقل کہنے لگا، مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ لوگ میرے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ میں عیسائیوں سے ڈرتا ہوں، خدا کی قسم لوگوں کے نزدیک زغاتر کی قدر و قیمت مجھ سے زیادہ تھی، پھر بھی زغاتر کو شہید کر دیا گیا۔ اگر میں بھی اسلام کا اقرار کر لیتا تو یہی سلوک میرے ساتھ بھی ہوتا۔ ہرقل مسلمان ہوا یا نہیں؟ نیکسٹ ہیڈنگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرقل کا آخری احوال تھا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ہرقل مسلمان ہوا یا نہیں۔ ممکن ہے پوشیدہ طور پر ایمان قبول کر لیا ہو، واللہ عالم۔ خط مبارک کی حفاظت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ بہرحال قیصر روم ہرقل نے نہایت عزت و احترام اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک چوما، آنکھوں سے لگایا، ریشم میں لپیٹا اور پھر اسے سونے کے قلمدان میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط مبارک قیصر روم کے دربار میں ہی رہا۔ کسی بھی بادشاہ نے اس کو اپنے محل سے جدا نہ کیا۔ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کسی بادشاہ کے پاس جانا ہوا۔ وہ بادشاہ قیصر روم کی اولاد میں سے تھا۔ جب وہ بادشاہ سے ملاقات کے بعد واپس جانے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ کچھ دیر ٹھہریں، میں آپ کو ایک عظیم الشان تحفہ دکھلانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سیف الدین کے سامنے ایک ایسا صندوق نکالا جس کے تختے سونے کے تھے۔ اس کے اندر سے ایک سونے کا قلمدان نکالا اور اس کو کھولا۔ اس میں سے ایک خط نکالا جس کے اکثر حروف زائل ہو چکے تھے اور اس پر ریشم کا کپڑا چپک گیا تھا، اور خط نکالنے کے بعد بادشاہ نے کہا، یہ خط آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو وراثتاً ہم میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 99 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،